خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم مسیحت کی اس حقیقت پہ غور کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہے اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ بک آف ایکٹس 4:12، اعمال کی کتاب اس کا 4 باب 12ویں آیت کے اندر ہے یہ، یا پریرتوں کا کام 4:12 میں۔ یہ جو ہے زبردست کلام ہے۔ خداوند آپ سب کو اب تک سنبھالتا چلا آیا اور مجھے بھی سنبھالا ہے۔ ہم سب کو خدا تمام آسمانی اور زمینی برکتیں عنایت کرے تاکہ ہم اس کی خدمت کو انجام دیں۔ آج ہم اس کلام کے اوپر غور کر رہے ہیں جو کہ پطرس اور یوحنا سردار کاہن اور دوسرے فقی فریسیوں کے بیچ میں موجود تھے۔ چاروں طرف سے انہیں گھیر رکھا تھا، یہ کہو کہ سردار کاہن کی عدالت میں تھے، اور سب اکٹھے ہوئے تھے اور جاننا چاہ رہے تھے کہ کس کا پرچار کرتے ہو، تم کس کے بارے میں بتا رہے ہو۔ پطرس جو کہ مسیح کا زبردست شاگرد تھا، وہ کھڑا ہو کے جواب دیتا ہے، مسیح کو جسے تم نے مصلوب کر دیا، جو تیسرے دن جی اٹھا، اسی کا ہم پرچار کرتے ہیں، جس نے بہت زبردست معجزے کیے۔ پطرس جو تھا اس کا گواہ تھا، شاگرد سارے گواہ تھے، لیکن پطرس جو ہے اس سمے بتا رہا ہے انہیں کہ مسیح نے بڑے بڑے معجزے کیے اور اپنی قدرت کے ساتھ کہہ دینے کے مطابق جی اٹھا، جیسا اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ تو یہاں پہ پطرس جو ہے اس کے علاوہ اور بھی باتیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے دیکھا تھا پطرس نے کہ وہ پانی پہ چل رہا تھا۔ پطرس بھی کہتا ہے خداوند میں بھی آ جاؤں، اس نے کہا جا۔ پطرس جب تک مسیح پہ نگاہ کر رہا تھا لائٹ ہاؤس کے اوپر، تو اس کی جہاز زندگی جو تھی وہ ڈوب نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے موجوں کو دیکھا، لہروں کو دیکھا، تو ڈوبنے لگا، لیکن مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھا لیا۔ تو مسیح کا یہ شاگرد جو تھا پانی پہ چل رہا تھا، جو کہ انسانیت کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ خدا کی روح تو جنبش کرتی تھی، پرانے نامے میں ہم پڑھتے ہیں خدا پانی پہ چل سکتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انسان کو چلانا یہ بڑی زبردست بات ہے۔ پطرس نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اس نے لازر کی سڑی ہوئی لاش کو 4 دن کے بعد مردوں میں سے جلا کے کھڑا کر دیا تھا۔ پطرس گواہ تھا اس کا، اس لیے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے، کیا اس کی گواہی نہ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور صرف نجات جو ہے اس کے ہی ذریعے سے ہے۔ اور یہ کلام کے اندر بڑی زبردست باتیں ہیں کہ اس نے معجزے دیکھے، 2 مچھلی اور 5 روٹی سے 5,000 کو کھلا دیا۔ 5,000 کو کھلانا 2 مچھلی اور 5 روٹی سے بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ یہ ہے کہ بغیر کسی مائکرو فون کے یا کسی بھی مائک کے ذریعے سے آواز کو پہنچانا 5,000 کو لوگوں کو اوپن ایئر، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ کلام مقدس کے اندر یہ زبردست چیز نظر آتی ہے۔ اور پطرس نے صورت کی تبدیلی کے بھی مسیح 3 شاگردوں کو لے گیا تھا، پطرس، یوحنا، یعقوب، اور وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں اس سمے مسیح کی صورت تبدیل ہو گئی، اور موسیٰ اور ایلیا آئے وہاں پر، اور پطرس کہتا ہے کہ اے خداوند ہم 3 ڈیرے ڈالیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے، لیکن اس نے کہا نہیں، ہمیں نیچے جا کے خدمت کو انجام دینا۔
تو کلام مقدس کے مطابق پطرس نے ٹرانسفیگریشن آف کرائسٹ دیکھا، یعنی اس کے چہرے کے نور اللہ نور دیکھ لیا کہ وہ خدا ہے۔ اسی لیے کیسے کہہ سکتا ہے وہ کہ نجات کسی اور کے طرف سے نہیں، کسی اور دوسرے کے وسیلے سے نہیں ہے۔ اور ویسے بھی بک آف ایکٹس کے اندر، اعمال کی کتاب 4:20 کے اندر کہتا ہے یہ ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے اسے بیان نہ کریں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے گواہ ہیں، ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر پطرس جو ہے خدا کے تمام معجزوں کو اور ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اور کسی کے دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں ہے۔ خدا کی پطرس کے لیے بھی پلاننگ تھی۔ پطرس جیل خانے میں بند تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ پہرے لگے ہوئے تھے اس کے اوپر، اور پطرس جو تھا جیل کے اندر ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا سو رہا ہے۔ بتائیے جب صبح اس کو کیسر کے پاس جانا ہے، بادشاہ کے پاس جانا ہے، اور اسے ضرور کچھ نہ کچھ سزا ہونی تھی یا موت کی سزا ہونی تھی، مصلوب کرنا تھا، لیکن وہ جو ہے سو رہا ہے۔ کیوں سو رہا ہے؟ اسے پتہ ہے میرا خداوند میرے ساتھ ہے، وہ ہر طرح سے مجھے بچائے گا۔ فرشتہ آتا ہے، اسے لے جاتا ہے، اس کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی پطرس کو مصلوب نہیں ہونا تھا، اس کی پلاننگ اور تھی خدا کی اس کے لیے۔ اور وہ جو ہے پھر جو ہے کلام کرتا ہے، اور زبانوں شکل کے اندر آگ کی زبانیں جو ہیں آ کے لوگوں پہ اترتی ہیں، اور 3000 کے قریب اس کے لیکچر سے کنورٹ ہوتے ہیں۔ پطرس کو خدا نے اتنا زبردست طریقے سے استعمال کیا۔ مسیح نے کہا تھا میرے سے ہی بڑے بڑے کام کرو گے۔ مسیح نے تو 12 ہی شاگرد بنائے، لیکن اس نے ایک ہی باز کے اندر 3000۔ یہ نہیں کہ مسیح سے بڑا ہو گیا ہو، لیکن خدا نے کہا تھا کہ جو کام میں کرتا ہوں تم اس سے بھی بڑے بڑے کرو گے، اور پطرس نے وہ کر کے دکھایا۔ پطرس کے سائے سے لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے، لوگ ڈالتے تھے بیماروں کو، مریضوں کو لا کے، اور جس پہ پطرس کا سایہ پڑ جاتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ پطرس کے کپڑوں کے اوپر رومال اور پٹکے چھوا کر بیماروں پہ ڈالتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہ کلام کے اندر کتنی زبردست خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ پطرس کو خدا نے زبردست طریقے سے استعمال کیا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے اعمال کی کتاب 4:20 کے اندر، ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے اس کا بیان نہ کریں۔ پطرس نے وہ جلالی صورت دیکھی تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، وہ جان گیا تھا۔ اور مسیح نے کہا تھا کہ میں تیرے اس اعتقاد پر، اس ایمان پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا، پطرس کے اوپر نہیں۔ پطرس نے جو یہ کہا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، یعنی اس پہ میں کلیسیا قائم کروں گا، اور تو نے یہ صحیح کہا ہے کہ میں زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہوں، یا سیویئر آف دا ورلڈ ہوں۔ عزیزو، سیویئر آف دا ورلڈ، آدم سے سارے گنہگار پیدا ہوئے، یعنی ٹینکی کے اندر پوائزن ڈل گیا تو سارے ٹیپ جو ہے جو اس سے کنیکٹڈ ہیں ان میں زہر آئے گا۔ آدم نے گناہ کیا، آدم سے جتنے بھی پیدا ہو رہے تھے سارے گنہگار پیدا ہو رہے تھے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی سیویئر نہیں تھا۔ اندھا اندھے کو راہ دکھا نہیں سکتا تھا، سارے پاپی تھے، کیونکہ وہاں پہ جب چرواہوں کے پاس فرشتے آتے ہیں، جب مسیح پیدا ہوا، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے مکتی داتا پیدا ہوا، سیویئر از بورن ٹوڈے، آج۔ اس سے پہلے سارے پاپی تھے، کوئی سیویئر بچانے والا مکتی داتا نہیں تھا، نشپاپ اور نشکلنک کوئی نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آ گیا اور اس نے ہمیں بچا لیا، اپنی موت سے موت کو مغلوب کر کے اس نے ہمیں بچایا، ایٹرنل لائف دی، اور یہی اس لیے وہ کہتا اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں ہے۔ اب سے جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، نیو کریشن، نیو کریچر، نئی سرشٹی۔
اب سے جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی۔ تو مسیح کے اندر ہم نئے بنتے ہیں۔ مسیح نے رحم اور انصاف کا تقاضا پورا کر دیا۔ جج کو چاہیے تھا کہ کوئی نہ کوئی بلیدان ہو، لیکن انسانیت جو تھی یہ پکار رہی تھی کہ ہمیں معاف کیا جائے۔ اب جج جو ہے وہ اس کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ، گناہ کی مزدوری موت، کاز جو ہے پاپ جو ہے گناہ ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ موت ہے، اس کے بیچ میں ٹریٹمنٹ بن کے مسیح آ گیا۔ مسیح نے ہمارے گناہ اٹھا لیے اور ہمیں بچا لیا۔ میں بتایا کرتا ہوں مسیح ہماری خاطر نہیں مرا، مسیح ہماری جگہ مرا۔ ماں بچے کی خاطر رات بھر جاگتی، اسے بخار ہو رہا ہے، لیکن ماں یہ نہیں کہہ سکتی لا بیٹا اپنا بخار مجھے دے دے اور تو جا کھیل۔ نہیں، مسیح نے یہی کیا کہ ہمارے گناہ اپنے اوپر لاد لیے، ہمیں معاف کر دیا اور ہمیں بچا لیا، اور آج جو اگر ہم زندہ ہیں تو اس کے فضل سے ہیں۔ یہ کلام کی زبردست خوبی ہے کہ وہ ہماری جگہ قربان ہوا، اور اسی لیے کہتا ہے اے سیویئر از بورن ٹوڈے، آج پیدا ہوا ہے۔ مسیح جو تھا سن لیس تھا، نشپاپ تھا، نشکلنک تھا، کوئی گناہ اس کے اندر نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ پلاطس کی بیوی کبھی وہ کہتی ہے کہ اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کا نہ رکھ، یہ بے عیب ہے، یہ اس کو نہ چھو۔ یہ جو ہے مسیح بھی کہتا ہے کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ پرفیکٹ ہیومنٹی اینڈ پرفیکٹ ڈیونٹی از ایکول ٹو کرائسٹ۔ وہ کامل خدا تھا، کامل انسان بھی تھا، کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، اور خدا تو تھا ہی خیر وہ، جو کہ کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اور ہے بھی۔ تو وہ پرفیکٹ ہیومنٹی اور ڈیونٹی کا ہے۔ سارے ریلیجن میں مسیح کو جو خدا تھا اور ہے ذکر پایا جاتا ہے۔ مسلم جو ہیں، دیکھیے میں یہی بتایا کرتا ہوں، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں خدا ہے، تو اسے وہ بھی مسلمان بھی جو ہیں، اسلام بھی اسے روح اللہ کہتا ہے۔ اینڈ گاڈ از اسپرٹ، خدا روح ہے، لیکن وہ جسم اس لیے لیتا ہے تاکہ ہمارے لیے قربان ہو، اور قربان ہونے سے زندگی نکلے، اور زندگی سے ہمیں وہ خوشی ملے، نجات ملے جس کی انتظار میں ہیں۔ تو خدا جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آیا، اور وہ روح اللہ ہے، جو کہ مسلم لوگ کہتے ہیں کلمت اللہ ہے، کلمہ خدا، ورڈ آف گاڈ۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور وہی کلام مجسم ہوا، یعنی وہ جسم لے کر اس دنیا میں آیا، جسے جیزس کرائسٹ کہتے ہیں۔ تو کلام جو ہے وہ خدا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کلمت اللہ کو کہتے ہیں، روح اللہ کہتے ہیں، اور کیا کمی رہ گئی بھائی؟ جو خدا تو روح ہے، اور اگر اسے تو روح اللہ کہہ رہے ہو تو وہ خدا ہے، اور کلام خدا ہے، کلمت اللہ ہے، ورڈ آف گاڈ ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو سکھ بھائی اسے کہتے ہیں شبد۔ ورڈ جو ہے شبد اجنما، جو ورڈ آف گاڈ ہے وہ اجنما ہے، اسے جنم نہیں لینے کی ضرورت، وہ شروع سے تھا، ہے اور رہے گا۔ تو وہی شبد، وہی ورڈ آف گاڈ جو ابتدا میں کلام تھا، وہی وہاں پہ شبد اجنما کہا گیا ہے، جس کا جنم نہیں ہوتا۔ اور پھر وہاں پہ لکھا ہے گرو گرنتھ صاحب میں، جس نے کاٹا کال کا سیسا تو ہے وہ جگت کا عیسیٰ۔ کال مطلب موت، جس نے کاٹا کال کا سیسا، جس نے موت کو ہرایا، اس کے سر کو کاٹا، تو ہے وہ جگت کا عیسیٰ۔ وہ گرو گرنتھ صاحب میں بھی یہ لکھا ہوا۔ تو سارے ریلیجن کے اندر جیزس کرائسٹ کے بارے میں بیان ہے۔ بدھسٹ بھی اسے اہنسا کا پجاری مانتے ہیں، ایک گال پہ تماچا مار دے دوسرا پھیر دے، وہ اہنسا پرمو دھرما کے لحاظ سے۔ مسیح بھی کہتا ہے کہ جو کوئی تمہارے خلاف ایک گال پہ تماچا مارے دوسرا بھی پھیر دے،
1 कोस बेगार में ले जाए, 2 कोस चले जाओ, कुर्ता मांगे चोगा भी दे दो। ये सारी चीज़ें जो हैं कलाम के अंदर लिखी हुई हैं, जो मसीह के बारे में बयान की जाती है। और अहिंसा का वो जिसे कहना चाहिए पुजारी था, या उसने कभी किसी को गाली देकर गाली नहीं दी, पतरस कहता है, और किसी भी तरीके से किसी को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करता है, बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अगर जानते तो मुझे मसलूब ना करते, या मेरे कदमों में अपने सरों को झुका लेते। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह जो था दूसरों को बचाने वाला था। हिंदू धर्म भी जो है उसे निष्कलंक अवतार कहता है, जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। निष्कलंक अवतार, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, सिनलेस, कोई गुनाह नहीं है उसके अंदर। ये कलाम के अंदर हम पाते हैं, और ये सारे रिलीजन्स के अंदर भी इसका जिक्र पाया जाता है। पापी पापी को बचा नहीं सकता अजीज़ों। ये तो कलाम के अंदर आप देखते हैं, मसीह बेगुनाह था, खुदा था, बेहद गुनाह के लिए कफारा हुआ। एक जना एक के लिए मर सकता है, लेकिन सारी दुनिया के लिए वही मर सकता है। एक तो ये कि वो बेगुनाह हो और बेहद हो, लिमिटलेस हो। लिमिटेड गॉड जो है लिमिटेड हो ही नहीं सकता। लिमिटलेस कफारा सारी दुनिया के लिए मसीह था, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, और उसने हमें बचा लिया, मरा और जिंदा हो गया। कहने के मुताबिक फरिश्ता इस चीज़ को मेंशन करता है, किसे जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो भाई, तुम्हें पता नहीं है? वो कहने के मुताबिक अपने जी उठा, उसने कह दिया था इस हैकल को गिरा दो, मैं 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा। वो लोग समझ रहे थे इस हैकल का जिक्र हो रही है जो बनी हुई है। नहीं, वो अपने बारे में बता रहा था, इस हैकल को गिरा दो, मैं 3रे दिन जी उठूंगा, यानी कि उठा खड़ा करूंगा अपने आप को। खुदावंद यीशु मसीह कहने के मुताबिक जी उठा, फिर आएगा जिंदा और मुर्दों का इंसाफ कर। अभी तो कुर्बान होने आया था। ये साया 53वें बाब के अंदर अभी वो सफरिंग सर्वेंट था, अभी वो बलिदान होने के लिए आया था, लेकिन अब जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। आज खुली कब्र अजीज़ों चारों तरफ ये पैगाम दे रही है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं जिंदा कलाम के लिए तूने हमें दिया है आए खुदावंद, ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं है। और अगर ज़िंदगी पानी है तो खुदा के पास आओ, वो ज़िंदगी की रोटी है, पत्थर नहीं खाओ, ज़िंदगी की रोटी खाओ, ज़िंदगी का लहू पियो जो कि उसका बहाया गया और जिससे पापी माफ़ हो जाते हैं। काश के आए खुदावंद इन भेद की बातों को हम जानें और सिर्फ तुझ पे और तेरी ताकत पे भरोसा रखें, और तुझ पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। तेरे ही मुबारक जिंदा और जलाली नाम में ये मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।